وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة باب يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لائق صد احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مقدس اور بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو مسلمانوں کے لیے خیر و برکت، رحمت و مغفرت، اپنی رضا اور خوشنودی کے حصول کا ذریعہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر روزہ، تراویح اور اس طرح دیگر عبادات فرض فرما کر، ضروری قرار دے کر مسلمانوں کو چند احکام کا پابند بنایا ہے۔ ابھی تک آپ حضرات نے روزہ اور تراویح کے متعلق بہت ساری باتیں سنی ہیں، اس کے فضائل کے بارے میں آپ جانتے ہیں، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہے، اور اس کے مقصد کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے۔ روزے کے مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون۔ کسی چیز کی اہمیت، کسی چیز کی عظمت اور کسی چیز کے مقصود ہونے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے اس کا نصب العین دیکھا جاتا ہے کہ یہ چیز جو ہم کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر کسی چیز کا مقصد اونچا ہو، اگر کسی چیز کا مقصد اعلیٰ ہو تو وہ چیز بھی اعلیٰ ہوا کرتی ہے، اور جس چیز کا مقصد بیکار ہو، بیہودہ ہو، گھٹیا ہو تو وہ چیز بھی بیکار ہی ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو مقصد بیان فرمایا ہے وہ یہ بیان فرمایا ہے لعلکم تتقون، کہ تم تقوی کے درجات حاصل کر سکو، کیونکہ تقوی وہ دولت ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے، اور قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں، دسیوں مقامات پر، 50 مقامات پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے جو وعدے فرمائے ہیں وہ تقوی والوں کے لیے فرمائے ہیں۔ فرماتے ہیں اعدت للمتقین، جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین، قرآن متقی لوگوں کے لیے ہدایت نامہ ہے۔ دو ایک جگہ فرمایا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقیا، ہم جنت کا مالک ان بندوں کو بنائیں گے جو متقی ہوں گے۔ ایک جگہ فرمایا ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا، کہ متقی لوگوں کے لیے جنت کی نعمتوں کی کامیابی ہے،
جنت کے باغات ہیں، وہاں کی نعمتیں ہیں، اور پھر ایک لمبی تفصیل اللہ تعالیٰ نے شمار فرمائی۔ ایک جگہ فرماتے ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے ولی وہ ہوتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں۔ تو یہ چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے بطور نمونہ پیش کیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرمایا ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اللہ کا دیدار، اللہ سے بات چیت کرنا، اللہ کی جنت میں داخل ہونا، ہمیشہ کی کامیابی حاصل کرنا، یہ ساری چیزیں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ متقی لوگوں کے لیے۔ اور روزے کا مقصد بھی ہے تقوی حاصل کر لینا۔ تو پتہ یہ چلا کہ روزہ جو ہے وہ اللہ کے قرب کو، اللہ کی رضا کو، اللہ کی جنت کو، دائمی نعمتوں کو، ہمیشہ کی کامیابی کو حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر اس بات کی عظمت پر زور دیا ہے، فرمایا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، پورا مہینہ روزہ رکھتے ہیں، پوری دنیا کے اندر مسلمان روزہ رکھتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے جو مقصد بتایا تھا، قرآن کریم نے جو روزے کے فرض ہونے کی جو حکمت اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی تھی، وہ حکمت، وہ مقصد حاصل کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ ہم روزہ رکھتے ہیں، ہمارے اخلاق میں فرق نہیں آتا، ہمارے اعمال میں فرق نہیں آتا، ہمارے کردار میں فرق نہیں آتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا ہے کیا وہ غلط ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث میں فرمایا ہے وہ جھوٹ ہے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں تو اپنی آنکھوں کی دیکھی ہوئی چیزوں پر ہمیں شک ہو سکتا ہے، ہمیں سورج کے نکلے ہونے پر شک ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے فرمان کے اوپر اور نبی کے فرمان کے اوپر ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی چیزوں سے زیادہ یقین ہے، اور چڑھتے سورج سے زیادہ یقین ہے کہ اللہ کا فرمان سچا ہے، نبی کا فرمان سچا ہے، کیونکہ اللہ اصدق القائلین ہے، تمام سچوں میں سب سے بڑا سچا ہے۔ اس نے فرمایا ہے کہ روزے سے تمہیں تقوی حاصل ہوتا ہے۔ پھر کیا وجہ ہے؟ پھر کیا سبب ہے کہ ہمارے اندر وہ باتیں پیدا نہیں ہو پا رہی ہیں جو مقصود ہے روزے کا؟ ہمارے اندر وہ چیزیں نہیں آ پا رہی ہیں جو فوائد اللہ تعالیٰ نے روزے کے بتائے ہیں۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمیں اس کی وجہ کو تلاش کرنا پڑے گا، اس کا سبب دریافت کرنا پڑے گا، اور جب ہم غور کرتے ہیں اور جب ہم اس کی وجہ تلاش کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہم روزہ تو رکھتے ہیں، مہینہ بھر بھوکے بھی رہتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن روزے کی حقیقت کیا ہے؟ روزے کا کون سے وہ اسباب ہیں، کون سی وہ چیزیں ہیں، کون سے وہ گناہ ہیں جن کو کرنے کی وجہ سے روزے کا مقصود فوت ہو جاتا ہے؟ ہم ان چیزوں سے پرہیز نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھیے کہ ایک ڈاکٹر سے آپ جا کے دوا لیتے ہیں اور ڈاکٹر آپ کو منع کر دیتا ہے کہ فلاں چیزوں سے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے تو علاج کا فائدہ نہیں ہوگا۔ اب آدمی دوا بھی کھا رہا ہے اور ڈاکٹر کے بتائے ہوئے پرہیز کو پرہیز بھی نہیں کر رہا ہے، ڈاکٹر کی بتائی ہوئی منع کی ہوئی چیزوں کو بھی استعمال کر رہا ہے، ایسا آدمی دوا کھاتا رہے گا لیکن اس کو شفا ملنے والی نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے اندر بہت ساری باتوں سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جب تک ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے نہیں، دور نہیں رکھیں گے، ہمیں روزے کے فائدے حاصل نہیں ہو سکتے۔ کتنے سارے مسلمان ایسے ہیں
جو روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولتے ہیں، روزے سے پہلے بھی جھوٹ بولتے تھے، روزے میں بھی غیبت کرتے ہیں، روزے سے پہلے بھی غیبت کرتے تھے، روزے میں بھی حرام کھاتے ہیں، روزے سے پہلے بھی حرام کھاتے تھے۔ مقصد یہ ہے جیسا کاروبار، جو تجارت غلط چیزوں کی چل رہی تھی رمضان کے علاوہ میں، وہ رمضان میں بھی چل رہی ہے۔ تو یہ وہ اسباب ہوتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں، یہ وہ گناہ ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں روزے کے فائدے حاصل نہیں ہو پاتے۔ اس لیے ہمیں اگر روزے کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو جن چیزوں کے پرہیز کے بارے میں اور جن چیزوں سے بچنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے، ان چیزوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا پڑے گا، ان چیزوں سے ہمیں پرہیز کرنا پڑے گا، تب جا کر کے ہمیں روزے کے فائدے حاصل ہوں گے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو روزے کا مقصد بتایا ہے وہ یہ بتایا ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، کیونکہ انسان دو چیزوں سے بنا ہے، انسان کا ایک جسم ہے اور ایک روح ہے۔ جسم جو ہے مٹی سے نکل کر کے آتا ہے، تو اس میں جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں، کھانا، پانی، لباس، کپڑا، مکان، گاڑی، ہر چیز کہاں سے نکلتی ہے؟ مٹی سے نکلتی ہے۔ اور انسان کا دوسرا جز جو ہے وہ روح ہے، روح آسمان سے آئی ہے، اور اس روح کی جو غذا ہوتی ہے وہ ان چیزوں سے حاصل ہوتی ہے جو آسمانی ہیں۔ اور آسمانی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے احکام ہیں۔ جب ہماری روح کو طاقت ملتی ہے تو ہمیں وہ کام کرنے میں مزہ آتا ہے جو آسمان سے آئے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے جسم کو طاقت ملتی ہے تو ہمارا ذہن ان چیزوں کی طرف جاتا ہے جو زمین کی طرف ہمیں لے کے جانے والی۔ تو آج کی اس مجلس میں آپ کے سامنے میں مختصر طور پر روزہ کے، تراویح کے جو جسمانی فائدے ہمیں حاصل ہوتے ہیں، یعنی وہ فائدے، ایک تو روحانی فائدے ہمیں ملتا ہے، اجر و ثواب ملتا ہے، اللہ کے ہاں ہمیں اللہ کی رضا ملتی ہے، اللہ کی جنت ملتی ہے، وہ تو سارے روحانی فائدے ہوئے۔ مرنے کے بعد کے فائدے ہیں وہ فائدے جو ہمیں دنیا میں حاصل ہوتے ہیں اس عبادت کو انجام دینے سے۔ انشاءاللہ وہ چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں۔ عام طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ حکم فرمایا ہے یہ کسی دشمنی کی وجہ سے نہیں بلکہ ہمارے فائدے کے لیے ہمیں حکم فرمایا ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھا لینا ہے کہ اللہ نے جو روزے کا حکم دیا ہے یہ ہمارے فائدے کے لیے حکم فرمایا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم آسائش والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا ہے، جب چاہتے ہیں کھاتے ہیں، جب چاہتے ہیں پیتے ہیں، بھوک ہوتی جب بھی کھاتے ہیں، نہیں ہوتی جب بھی کھاتے رہتے ہیں، ہمیں اس احساس نہیں ہوتا ہے بھوک کا۔ لیکن جب ہم روزہ رکھیں گے، کچھ گھنٹے بھوک کی حالت میں گزاریں گے، کچھ گھنٹے ہم پیاس برداشت کریں گے، اور جسم کے اندر وہ کیفیتیں گزریں گی، جسم کے اوپر وہ چیزیں آئیں گی جو بھوک کی حالت میں پیدا ہوتی ہیں، تو ہمیں احساس ہوگا کہ بھوک ہوتی کیا ہے۔ آج ہم چند گھنٹوں کے لیے ہمیں بھوکا رہنا پڑ رہا ہے، ہماری یہ حالت ہو رہی ہے۔ اللہ کے وہ بندے جو غربت کی زندگی گزارتے ہیں، جو مفلسی کی زندگی گزارتے ہیں، جو فاقے کی زندگی گزارتے ہیں، جن کے گھر میں کھانے نہیں ہوتے ہیں، جن کی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی ہیں، ان کا تو سارا کا سارا سال یوں ہی گزرتا ہے۔ ان لوگوں کا احساس کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ روزے کی فرضیت ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور ہے، اور اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ اسلام ہمیں لوگوں کا احساس کرنا سکھاتا ہے۔ اپنی زندگی، اپنی من مرضی، اپنا کھانا، اپنا پینا، اپنا پہننا اوڑھنا کر لیے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ کمال یہ ہے کہ ہمیں لوگوں کا کتنا احساس ہے، اللہ کے بندوں کا ہمارے دل میں کیا احساس ہے، اللہ کے بندوں سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم ان جیسا بننے کی کوشش کریں گے، جب ان کے جیسے ہمارے اندر بھی وہ باتیں پائی جائیں گی۔ آج تو صورتحال یہ ہے
کہ لوگوں کے اندر آپ دیکھیں گے جتنی بھی بیماریاں ہیں، جتنے بھی مسائل کا لوگ شکار ہوتے ہیں، وہ سب کھانے پینے سے ہوتے ہیں۔ اور آج کی کیفیت تو یہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک فقیر ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گیا، مہنگا ہوٹل، بڑا ہوٹل تھا، ریسٹورنٹ۔ اب اس میں کھانا کھانے کے لیے گیا، جا کر کے ایک ٹیبل پہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ کہتے ہیں ایک عام آدمی جو سادہ کھانا کھانے والا تھا، کہیں ٹیبل خالی نظر نہیں آتی ہے تو اس کو بھی مجبوری میں جا کر فقیر کے سامنے بیٹھنا پڑ جاتا ہے، اسی کے ٹیبل پہ، یعنی دونوں ایک ہی ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب جب ایک ہی ٹیبل پر بیٹھ گئے تو فقیر کہنے لگا کہ چلو ہم دونوں مل کے آرڈر دیتے ہیں کھانے کا، جو پیسے ہوں گے مل کے ادا کر لیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اس آدمی نے سوچا کہ یہ بھی فقیر ہے، یہ بھی سادہ کھانا کھائے گا، میں بھی عام آدمی ہوں، مجھے بھی وہی چیز کھانا ہے۔ کہتے ہیں جب آرڈر دینا شروع کیا تو فقیر جو ہے بڑی بڑی ڈشوں کے آرڈر دے رہا ہے، مجھے یہ چاہیے وہ چاہیے۔ اب یہ آدمی حیرت سے دیکھ رہا ہے کہ یہ تو فقیر ہے، یہ کہاں سے ادا کرے گا؟ اس کا بل مجھے ادا کرنا پڑے گا، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ اس کا بل میں ادا کروں، کیسے ہوگا؟ یہ آدمی پریشان ہوا تو اس کی پریشانی کے آثار چہرے پہ ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ فقیر نے کہا کیا بات ہے، تم کچھ پریشان دکھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا یار تم نے ایسے کھانوں کے آرڈر دے دیے ہیں جو میرے سے نہیں ہو سکتا ہے اس کا بل ادا کرنا۔ اس نے کہا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم سے جو ہو سکے دے دینا، بقیہ میں ادا کر دوں گا۔ تو آج یہ صورتحال ہے کہ فقیر بھی آج کا جو ہے وہ اتنا پیسے والا ہوتا ہے، اتنا مالدار ہوتا ہے کہ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ قسم کے کھانے کھاتا ہے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ دنیا کے اندر جو بیماریاں آتی ہیں، دل کی بیماریاں ہیں، معدے کی بیماریاں ہیں، سانس کی بیماریاں ہیں، یا جو بھی بدن کے اندر بیماریاں ہوتی ہیں، وہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں، زیادہ کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ اور عام جب آدمی بھوکا رہتا ہے، جب آدمی پیاسا رہتا ہے، جب انسان کا نفس خالی ہوتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، تو انسان بیمار نہیں ہوتا ہے۔ اس کی مثال کہتے ہیں کہ ہارون رشید بادشاہ کے سامنے ایک عیسائی ڈاکٹر آیا، طبیب آیا، اس زمانے کے جو طبیب ہوا کرتے تھے وہ آیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں بادشاہ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے اس کو اجازت دی تو بادشاہ نے اس طبیب نے، عیسائی ڈاکٹر نے بات شروع کی کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں طبیب ہوں، میں معالج ہوں، میں لوگوں کا علاج کرتا ہوں۔ آپ لوگوں کا یہ کہنا ہے، آپ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ کے قرآن کے اندر دنیا کے ہر چیز کا اصول موجود ہے، بتاؤ کیا تمہارے قرآن میں کوئی طب کا اصول بھی موجود ہے؟ یعنی اس کے اندر کیا حکمت کی کون سی بات ہے جو آدمی کو صحت مند رکھنے والا ہو، جو آدمی کو جو ہے بیماریوں سے بچانے والا ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہارون رشید نے وہاں پر جو علماء موجود تھے ان کی طرف اشارہ کیا کہ بھائی ان کا جواب دیجئے۔ تو کہتے ہیں اس وقت کے ایک عالم تھے علی ابن حسین رحمۃ اللہ علیہ، وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا ہاں بالکل، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی سنہرا اصول دیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ فرمایا کلو واشربو ولا تسرفو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کھاؤ پیو لیکن ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ، مطلب بسیار خوری مت کرو، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی کھاؤ، جتنی ضرورت ہے اتنا ہی پیو۔ ایسا نہ ہو کہ عمدہ کھانا دیکھا، پیٹ تو بھر چکا ہے، اندر سے جواب آ رہا ہے لیکن اوپر سے ٹھوسے جا رہا ہے، کیونکہ عمدہ کھانا ملا ہوا ہے۔ شاندار بریانی رکھی ہے تو کون چھوڑے گا جب تک 4-5 پلیٹیں ہضم نہ کر جائے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ کلو، کھاؤ، کھانے پہ کوئی پابندی نہیں، کچھ بھی کھاؤ، واشربو، اور پیو، مزے سے اچھے سے اچھا مشروب پیو، لیکن لا تسرفو، ضرورت سے زیادہ نہیں کھانا۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ کھاتا ہے جبھی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ جب انسان ضرورت سے زیادہ
پیٹ کے اوپر وزن ڈالتا ہے جبھی انسان کے اندر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اور اس کے اندر ایک حکمت بھی ہے، ایک وجہ بھی اس کی بتائی گئی ہے. وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ انسان کا جو دماغ ہوتا ہے وہ پورے بدن کو کنٹرول کرتا ہے. بدن کو کس وقت کہاں پر کتنے خون کی ضرورت ہے وہ ہے اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ دماغ کرتا ہے. عام طور پر دماغ پورے بدن کے اندر خون کو پہنچاتا رہتا ہے، لیکن جب انسان زیادہ کھانا کھا لیتا ہے، اب اس کھانے کو کھانے کے بعد اس کو پیٹ میں تو رکھے نہیں رہنا ہے، اس کو پچانا بھی ہے. تو دماغ کو فوراً ایک ایمرجنسی الارم پہنچتا ہے کہ اب پیٹ کو جو ہے وہ زیادہ خون کی ضرورت ہے، وہاں پر خون زیادہ پہنچایا جائے تاکہ یہ جو پیٹ کے اندر بہت سارا کھانا آ گیا ہے اس کو ہضم کیا جا سکے. لہذا دماغ کیا کرتا ہے؟ پورے بدن کے اندر جو خون موجود ہوتا ہے اس کو پیٹ کی طرف بھیج دیتا ہے. اب دیگر بدن جو ہوتا ہے وہ خون سے خالی ہو جاتا ہے. جب خون سے بدن خالی ہوتا ہے انسان کے اندر سستی پیدا ہوتی ہے، لاغری آتی ہے، کاہلی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ عام طور پر جب آدمی پیٹ بھر کے کھا لیتا ہے تو چند منٹ کے اندر نیند آنے لگ جاتی ہے، سستی پیدا ہوتی ہے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے. آپ ایک چائے پی لیں، 2 چائے پی لیں، معمولی سا کھا لیں، آپ کو نیند نہیں آئے گی. لیکن آپ جب زیادہ کھاتے ہیں تو قدرتی طور پر نیند آ جاتی. وجہ کیا ہے کہ بدن پورا خون سے خالی ہو چکا ہے، خون جا کر کے اب اس کھانے کو پچانے میں لگا ہوا ہے. اور بدن جب خون سے خالی ہو رہا ہے تو بدن کیا ہو جاتا ہے؟ سست ہو جاتا ہے. اور اس سست ہونے کی وجہ سے بندے کو کیا ہو جاتی ہے؟ نیند طاری ہوتی ہے. تو یہ سستی آنے کی وجہ بھی کیا ہے؟ زیادہ کھانا ہے. تو اس حکیم نے کہا بالکل آپ نے جو کہا ہے، اللہ نے جو قرآن میں فرمایا ہے، میں خود اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ بالکل یہ صحیح بات ہے کہ ضرورت سے زیادہ انسان کو نہیں کھانا چاہیے. اس نے اگلا سوال کیا. اگلا سوال کیا تھا؟ چلو ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ کے قرآن میں اصول موجود ہے کھانے کا، لیکن یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی کی زندگی کے اندر، نبی کی حدیثوں کے اندر بھی یا اس طرح کا کوئی اصول ہے جو انسان کو صحت مند رکھ سکتا ہو، انسان کو جو ہے بیماریوں سے بچا سکتا ہو؟ انہوں نے کہا بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں ایک اصول دیا ہے. کیا اصول دیا ہے؟ فرمایا کہ ہمارے آقا نے فرمایا ہے المعدۃ بیت الادواء، معدہ تمام بیماریوں کا گھر ہے. ساری بیماریاں کہاں سے شروع ہوتی ہیں؟ پیٹ سے شروع ہوتی ہیں. ساری بیماریوں کی جڑ کہاں سے نکلتی ہے؟ پیٹ سے نکلتی ہے. لہذا پیٹ کو اگر صحیح رکھو گے بیماریوں سے محفوظ رہو گے. مدینے کے اندر ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ڈاکٹر آیا. اس نے یہ سوچا کہ مدینے میں کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، ہماری دکان اچھی چلے گی، میں اچھا پیسہ کماؤں گا. لیکن کہتے ہیں وہ مہینے گزر گئے، کئی مہینے گزر گئے، اس کے پاس کوئی دوا لینے کے لیے نہیں گیا. جب کوئی دوا لینے کے لیے نہیں گیا تو اس نے آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی. کیا شکایت کی؟ کہ آپ کے مدینے والے بڑے عجیب لوگ ہیں، میں اتنے مہینوں سے یہاں پر ٹھہرا ہوا ہوں، آج تک ایک بندہ بھی دوا لینے کے لیے نہیں آیا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کو خوب بھوک نہیں لگ جاتی ہے، اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے، پیٹ اندر سے مطالبہ کر رہا ہوتا ہے اور کھاؤ اور کھاؤ، لیکن بھوک باقی رہتے ہوئے ہی اپنا ہاتھ کھانے سے یہ کھینچ لیتے ہیں، کھانا پینا بند کر دیتے ہیں، اس لیے بیمار نہیں ہوتے ہیں. تو کہتے اس حکیم نے کہا اگر میں ساری زندگی یہاں پڑا رہوں گا تب بھی میرے سے کوئی علاج کروانے کے لیے نہیں آئے گا. آج ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں، ڈاکٹروں کے مطب بھرے ہوئے ہیں، بیماری کی لائن لگی ہوئی ہے. وجہ کیا ہے؟ ہمارے کھانے ہیں. ہم سینکڑوں قسم کے کھانے کھاتے ہیں. غریب سے غریب آدمی بھی 5-6 قسم کے کھانے ایک ٹائم پہ کھا لیتا ہے. حالانکہ دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے، دنیا کے اندر جو طاقتور چیزیں ہیں، آپ جانتے ہیں شیر کا نام سنا ہوگا. شیر کتنا طاقتور جانور ہے کہ اس کا نام سنتے ہی آدمی کے اندر ایک تھرتھراہٹ پیدا ہو جاتی ہے. اگر شیر کسی کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے تو آدھی جان تو ویسے ہی نکل جاتی ہے کہ شیر آ گیا ہے سامنے.
آپ اس کو دیکھیں گے، اس کی آواز کو سنیں گے، اس کے چلنے کے انداز کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا آپ کو، آپ کہیں گے کہ واقعی یہ جانور ہی اس بات کے لائق ہے، کسی کو جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ اس کی چال ایسی ہے، اس کی طاقت ایسی ہے، اور اس کی آواز میں ایسی گرگراہٹ ہے اور ایسی گونج ہے کہ اسی کو جو ہے جنگل کا بادشاہ ہونا چاہیے۔ لیکن کہتے ہیں شیر جانتے ہو کیا کھاتا ہے؟ ہفتے میں اس کو ایک دن جو ہے گوشت دیا جاتا ہے، ہفتے میں ایک دن، پورا ہفتہ وہ بھوکا رہتا ہے، ہفتے میں ایک دن اس کو جو ہے غذا دی جاتی ہے۔ ایک اور جانور ہے مگرمچھ، موجودہ جانوروں میں کہتے ہیں مگرمچھ وہ جانور ہے، بلکہ جانداروں میں انسان کی بھی اتنی لمبی عمر نہیں ہوتی، مگرمچھ وہ جاندار ہے جو کہتے ہیں آج بھی 150 200 250 سال کی اس کی زندگی ہوتی ہے، اور جبڑا اتنا طاقتور اس کا ہوتا ہے کہ اگر شیر کو بھی وہ پکڑ لینا تو شیر کا جو ہے ٹانگ تو ٹوٹ جائے گی لیکن جبڑا اس کا نہیں کھول پائے گا۔ اس کی طاقت کا راز کیا ہے؟ کم کھانا۔ کہتے ہیں عام طور پر ایک مگرمچھ کا جو وزن ہوتا ہے وہ 700 کلو کے آس پاس تک ہوتا ہے۔ ایک نوجوان جس کا وزن 70 سے 75 کلو ہو تو گویا کہ وہ 10 نوجوانوں کے برابر اس کا وزن ہوتا ہے، لیکن اس کی غذا صرف 700 گرام ہوتی ہے۔ 700 گرام وہ بھی غذا کھاتا ہے، اور ہم انسان ہو کر کے کلو کا روزانہ ہم خود ہی کھا جاتے ہیں، اس لیے بیمار ہوتے ہیں، اس لیے تمام طرح کے مسائل کے ہم شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کے جو طاقتور جانور ہیں، ایک پانی کا طاقتور جانور ہے، ایک خشکی کا طاقتور جانور ہے، ان کی غذا انتہائی کم ہے، یہ بہت مختصر کھاتے ہیں، اس لیے جو ہے یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھنٹوں گھنٹوں عبادتیں کرتے تھے، راتوں رات عبادتوں میں گزار دیتے تھے، اور آپ کو کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی، پیروں میں ورم بھی آ جا رہا ہے لیکن تھکان محسوس نہیں ہو رہی ہے، اور ہمیں 5 منٹ تراویح میں کھڑے ہونا مشکل ہو رہا ہے۔ 5 منٹ کی تراویح میں ہمیں تکلیف ہو رہی ہے، ہم جو ہے اپنی کمزوری کا احساس کر رہے ہیں کہ ہم سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا ہے، ہمیں جو ہے پریشانی ہو رہی کھڑے ہونے میں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادتوں میں گزار دیا کرتے تھے۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے جانتے نہیں ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں کتنے ٹائم کھاتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غذا کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ کبھی بھی 3 دن تک لگاتار آپ نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ اگر ایک دن کھایا اگلے دن کھانا نہیں کھایا، اگلے دن کھایا تو تیسرے دن کھانا نہیں کھایا، 2 دن کھایا تو تیسرے دن نہیں کھایا، ایک دن کھایا تو دوسرے دن نہیں کھایا۔ یہ نبی کا زندگی بھر کا معمول تھا۔ ایک مشہور کتاب ہے بخاری شریف، آپ جانتے ہیں بہت اعلیٰ درجے کی اور اونچے پائے کی کتاب ہے۔ محدثین نے اس کتاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری۔ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کے بعد اگر کوئی کتاب اس دنیا کے اندر سب سے معتبر ہے وہ کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری ہے۔ صحیح بخاری کے جو مصنف ہیں محمد ابن اسماعیل البخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی غذا جانتے ہیں کیا تھی؟ جب وہ بخاری شریف تسلیم فرما رہے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ آپ غذا کیا کھاتے ہیں تو فرمایا روزانہ 7 یا 12 بادام، 7 یا 12 بادام کھا لیتا ہوں اور اتنے پر پورا دن میرا گزر جاتا ہے۔ اتنا کم کھانے کے بعد اتنی بڑی کتاب جا کر کے لکھتے ہیں۔ تو زیادہ کھانے سے آدمی بیمار ہوتا ہے، سستی کا شکار ہوتا ہے، پھر وہ کام نہیں کر سکتا، وہ اونچے کام نہیں کر سکتا، اور جو انسان کم کھانے کا عادی ہو جاتا ہے اس کا بدن جو ہے چست ہو جاتا ہے، پھر کام کرنے میں اس کا من لگتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر پھرتی پیدا ہوتی ہے، اس کی طبیعت کے اندر طبیعت مچلتی کچھ کرنے کے لیے، اور جب زیادہ کھانے سے کیا ہوتا ہے؟ کھاتا ہے آدمی سو جاتا ہے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو دی، انسانوں کی بھی اور جانوروں کی بھی،
کہ جو کم کھاتے ہیں وہ بڑے کام کیا کرتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آپ کو بتا رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، المعدۃ بیت الادواء، معدہ جو ہے یہ بیماریوں کا گھر ہے، وَأَعْطِ كُلَّ نَفْسٍ مَّا عَوَّدتَّهُ، اور ہر نفس کو اتنا ہی دو جو اس کی ضرورت ہو، جتنا کھانے کی ضرورت ہو اتنا کھانا دو، جتنا پانی کی ضرورت ہو اتنا پانی دو، اور جب دوا کی ضرورت ہو تو دوا بھی دو۔ دوا علاج بھی یہ سنت ہے، اور یہ دوا علاج بھی یہ شریعت کا حکم ہے۔ اگر بدن کو ضرورت جس چیز کی وہی چیز اس کو دیتے رہو۔ اور فرمایا الوقایۃ خیر من العلاج، پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ نبی نے کیا فرمایا، پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر بھی آپ کو پرہیز بتاتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ پرہیز نہیں کریں گے آپ کی بیماری میں افاقہ نہیں ہو سکتا، آپ بیماری سے بچ نہیں سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ پرہیز علاج سے بہتر ہوتا ہے۔ عام طور پر جو لوگ بے احتیاطی کرتے ہیں وہی بیماریوں کے شکار رہتے ہیں، جو احتیاط کر جاتا ہے وہ بیماریوں سے جلدی شفا پا جاتا ہے۔ تو جب اس حکیم نے سنا، قرآن کا اصول بھی سنا اور حدیث کا اصول بھی سنا، تو اس نے کیا کہا کہ تمہارے قرآن نے اور تمہارے نبی نے جالینوس کے لیے کوئی طب باقی نہیں چھوڑی ہے۔ جالینوس ایک بہت مشہور حکیم گزرے ہیں، ان کی طرف اس نے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ نہ تو تمہارے نبی نے اس کے لیے طب کا کوئی اصول چھوڑا ہے، نہ تمہارے قرآن نے اس کے لیے کوئی طب کا اصول چھوڑا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ان اصولوں کو اپنا لیتا ہے، ان اصولوں کے اوپر عمل پیرا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ بیماریوں سے بچ جائے گا، وہ بیماریوں کا شکار ہونے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کے ذریعے ایک پریکٹس کروائی ہے بھوکا رہنے کی، کم کھانے کی ہمیں عادت ڈلوائی ہے، تاکہ ہمارے اندر چستی بھی پیدا ہو، عبادتوں میں بھی مزہ آئے اور کام کرنے میں بھی مزہ آئے۔ یہ روزے کا ایک جسمانی فائدہ ہوا۔ دوسری چیز ہے تراویح۔ تراویح جو ہم رات میں عبادت کرتے ہیں، اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے ایک تو اس کا روحانی فائدہ رکھا ہے۔ روحانی فائدہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جو رمضان کے مہینے میں عبادات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ایک سجدے کے اوپر 1500 نیکیاں۔ تراویح کی 20 رکعت میں 40 سجدے کرتے ہیں، آپ ضرب کر کے اس کا حساب لگا سکتے ہیں کہ ایک دن کی تراویح میں کتنی بڑی نیکیاں ہمیں ملتی ہیں۔ تو ایک سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں، اور اتنے ہی پر بس نہیں، فرمایا ہر سجدے کے بدلے جنت کے اندر سرخ موتیوں کا ایک محل تعمیر کیا جاتا ہے۔ وہ محل کیا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے جس میں 60 دروازے ہوتے ہیں، اور ہر دروازے کے ساتھ ایک محل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ 60 فرشتوں کو مقرر کر دیتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک اس کے واسطے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں جیسی معصوم مخلوق جو کبھی گناہ نہیں کرتے، جو اللہ کے ایک لمحے کے لیے بھی نافرمانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو کس کے لیے لگا دیتے ہیں؟ رمضان کے مہینے میں جو عبادت کرتا ہے اس عبادت گزار کی دعا کے واسطے، اس کی مغفرت کی دعا کے واسطے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو مقرر فرما دیتے ہیں۔ اب اگر ہمیں اس میں بھی چند لمحوں کی مشقت اگر ہمیں برداشت نہ ہو، کچھ منٹ کچھ گھنٹوں کی اگر ہمیں مشقت ہمیں برداشت نہ ہو، تو یہ ہماری دینی بے رغبتی کو ظاہر کرتا ہے کہ ہم دنیا کے فائدے کے لیے گھنٹوں کیا راتوں رات کھڑے رہیں گے، لیکن جہاں پر دین کا فائدہ ہو، جہاں پر دین کی جو ہے فائدے مقصود ہو، وہاں پر ہمیں پریشانیاں دکھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دنیا کا فائدہ آنکھوں کے سامنے نظر آتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ 1 گھنٹہ آپ محنت کریں گے آپ کو 500 روپے مل جائیں گے، لیکن دین کا فائدہ آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آتا۔ دین کا فائدہ آپ کو مرنے کے بعد نظر آنے والا ہے، اور نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا میں لوگوں کی آنکھیں بند ہیں، یہ آنکھیں کب کھولیں گی؟ جب مر جائیں گے اس وقت آنکھیں کھولیں گی۔ جب آپ دنیا سے جائیں گے، جب اس کا اجر و ثواب آپ کے سامنے ظاہر ہوگا، تب آپ کو احساس ہوگا کہ کاش
کہ جن دنوں میں ہم نے غفلت کی تھی اور جن دنوں میں ہم نے سستی کی تھی، کوتاہی کی تھی، کاش ان دنوں میں ہم کوتاہی نہ کرتے تو ہمارا اجر و ثواب بڑھ جاتا۔ تو دنیا کا فائدہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے، اس لیے دنیا کے لیے ہر مشقت برداشت کرنے کو تیار ہیں۔ آخرت کا فائدہ آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ میدان محشر میں کیا کیفیات ہونے والی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے کہ جنت میں جانے کے وقت کیا منظر ہوگا، کیا صورتحال ہوگا۔ حدیث میں نے جو خطبے میں پڑھی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ان فی الجنت باب یقال له الریان، جنت کے اندر ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان رکھا گیا ہے، اس ریان دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے۔ اعلان کیا جائے گا قیامت کے دن میدان محشر میں کہ کہاں ہیں روزے دار، کون ہے، کہاں ہیں وہ جو لوگ جو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے والے تھے۔ فرمایا جتنے بھی روزے دار ہوں گے وہ سب کھڑے ہو جائیں گے، ان سب کو اس دروازے سے داخل کر دیا جائے گا، اور جب روزے دار جنت کے اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے اس کے بعد وہ جنت کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ روزے داروں کے علاوہ کسی کو بھی اس دروازے سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے روزے داروں کے لیے اسپیشل دروازہ لگایا ہے جنت کے اندر داخلے کا، تو اس کے فوائد ہمیں نظر نہیں آتے، دنیا میں ہمیں وہ دکھائی نہیں دیتا، اس لیے بہت سے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، بہت سے لوگ تراویح نہیں پڑھتے، بہت سے لوگ عبادتوں کے اندر سستیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے فائدے ہماری دنیا میں آنکھوں کے سامنے دکھتے نہیں ہیں، جبکہ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب یہ ہے جو بغیر دیکھے چیزوں کو ماننے والا ہو۔ ہم نے نہ اللہ کو دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ جنت کو دیکھا، نہ قبر کے اندر کے حالات کو دیکھا، نہ میدان محشر کو دیکھا، نہ جہنم کو دیکھا، ان چیزوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں، مانتے ہیں، تو ہمیں مکمل طور پر ماننا چاہیے اور اس ایمان کو اپنے دل کے اندر اتارنا چاہیے، اور اس کو بالکل ہمیں سچے دل سے یقین کر کے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ جب ان چیزوں کا یقین ہمارے دل میں اتر جائے گا ہم ان چیزوں کے اوپر عمل پیرا ہونے والے ہو جائیں گے۔ تو تراویح کا ایک تو روحانی فائدہ ہے۔ جسمانی فائدہ کیا ہے کہ انسان ورزش کرتا ہے، واک کرتا ہے، دوڑ بھاگ کرتا ہے۔ پہلے ڈاکٹروں نے کہا کہ نہیں دوڑ لگایا کرو، بعد میں کہا نہیں دوڑنا نہیں چاہیے، دوڑنے سے آخر عمر میں گھٹنے کی پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، تیز چلنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے نہیں تھے، لیکن رفتار آپ کی اتنی تیز ہوا کرتی تھی ایسا محسوس ہوتا تھا کہ آپ کسی اونچائی کی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ آدمی جب اونچائی سے نیچے اترتا ہے قدرتی طور پر اس کی سپیڈ تیز ہو جاتی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے پیچھے چلنے میں آپ کے ساتھ دوڑنا پڑ جاتا تھا۔ تو تیز سپیڈ سے چلنا آج کے ڈاکٹر بھی کہتے ہیں فائدہ مند ہے۔ یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال ہمیں پہلے ہی دے دی ہے۔ تو یہ نمازوں کے اندر جو ہم کام کرتے ہیں، یہ اٹھنا، یہ بیٹھنا، سجدے میں جانا، پھر سجدے سے کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ ایک طرح کی ورزش ہو رہی ہے۔ یہ ہمارے بدن کو جو ہے ایک طرح سے اپڈیٹ کیا جاتا ہے دن میں 5 وقت میں۔ ڈاکٹروں نے کہا کہ ایک مرتبہ چلنا فائدہ مند نہیں ہے، بار بار چلنا چاہیے۔ اب ان کو اگر کوئی یہ بتائے کہ اگر آپ دن میں 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے آپ کو ورزش کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ کہتے ہیں امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر مجھے ملا، اس نے کہا کہ آپ مسلمان ہیں؟ میں نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ کہا ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آپ میں جو لوگ نمازی ہوتے ہیں ان کے چہروں پر نور زیادہ ہوتا ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بالکل وہ تقوی کا نور ہوتا ہے، نیکی کا نور ہوتا ہے۔ اس نے کہا اس کی ایک سائنٹیفک وجہ ہے، وہ کیا ہے؟ کہا کہ دل جو ہے پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے، پورے بدن کے اندر خون کو سپلائی کرتا ہے، لیکن چہرہ چونکہ دل سے اوپر ہوتا ہے وہاں تک خون کو دل کو پہنچانے میں مشکل ہوتی ہے۔ لیکن جب بندہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اب دل اوپر ہوتا ہے، سر نیچے ہوتا ہے، چہرہ نیچے ہوتا ہے، جب سجدہ لمبا ہوگا، وقت گزرے گا، دل جو ہے خون کو جو ہے چہرے کی طرف پہنچائے گا، اس کی وجہ سے چہرے کے اندر سرخی پیدا ہوگی، تازگی پیدا ہوگی، نورانیت پیدا ہوگی۔ تو ہم یہ بتلانا مقصود ہے کہ ہم جو عبادتیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں،
اخروی فائدے تو ہیں ہی اس کے، لیکن دنیاوی بھی ہزاروں فائدے ہیں جس کو بیان کرنا نہ تو اس مجلس میں ممکن ہے اور نہ ہی بیان کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم دنیاوی فائدے کے لیے عبادت نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا عبادت کا جو مقصد ہے وہ تو اللہ کی رضا ہے۔ یہ باتیں آپ کے سامنے چند اس لیے رکھی گئی ہیں تاکہ ہمیں یہ پتہ چلے کہ ان چیزوں کا دنیاوی فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم جانیں گے تب بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا، نہیں جانیں گے تب بھی ہمیں فائدہ پہنچے گا۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں عبادتوں کو انجام دینا ہے، نمازوں کی بھی پابندی کرنی ہے، روزوں کا بھی اہتمام کرنا ہے، اور صدقات و خیرات کا بھی